جمعے کے عنوان کا حصہ ہے۔ سورہ حدید کا نام الحدید آیت نمبر 25 میں وہ لفظ آیا ہے، اس لفظ کی وجہ سے اللہ رب العزت جل وعلا کے مقدس کلام کا یہ نام رکھا گیا الحدید۔ حدید کا معنی لوہا ہے۔ آگے چل کر اس کے اوپر بھی بات ہوگی کہ اللہ جل وعلا نے اس کو کیوں پیدا کیا اور پھر اپنے مقدس کلام میں اس کا ذکر کیوں فرمایا۔ پہلی آیات میں فرمایا سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، فرمایا کہ اللہ ہی کی تسبیح بیان کرتی ہے جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا کہ روئے زمین کی ہر ایک چیز تسبیح بیان کرتی ہے، تو ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے۔ یعنی کوئی جمادات ہے وہ اپنے لحاظ سے اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، پرندہ ہے اپنے لحاظ سے اللہ کی تسبیح باقی بیان کر رہا ہے، کوئی جانور ہے تو وہ اپنے لحاظ سے کر رہا ہے۔ اس لیے کہا ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو چیز بھی ہے اس کائنات میں وہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ ایک انسان ہے جو غافل ہے، انسان کتنا غافل ہو جاتا ہے کہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتا ہے جو اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے بنی آدم ہم نے تمہیں عزت دی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہی انسان اپنے رب کی پاکی بیان کرنے سے دور ہو جاتا ہے۔ وہی انسان جس نے اس روح کے جہاں میں کہا تھا، عالم ارواح میں کہا تھا، رب نے پوچھا الست بربکم قالوا بلی شہیدنا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب کہنے لگے تم ہمارا رب ہے، ہاں کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ لیکن اس دنیا میں آتے ہوئے اپنے رب کو ہی بھول گیا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ بڑے بڑے لکھے ہیں، بہت نالج ہے ان کے پاس، لیکن رب کے وجود کے ہی منکر ہیں۔ تو یہ کتنا بڑا انہوں نے اپنے ساتھ ظلم کیا ہے کہ اس کائنات میں آنے کے ساتھ اپنے رب کے وعدے کو ہی الست کو ہی بھول گئے۔ اس میں کہا تھا الست بربکم قالوا بلی شہیدنا، مالک ہاں کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے، ہم گواہی دیتے ہیں تو ہمارا رب ہے۔ لیکن دنیا میں آتے ہوئے ملحد ہو گئے، داہریے بن گئے، رب کے وجود کے منکر ہو گئے، کوئی اس کے رسول کے رسالت کے منکر ہو گئے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض، اس رب کی پاکی بیان کرتی ہے زمین و آسمان میں جو بھی چیز ہے۔ وهو العزیز الحکیم، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے، وہ غالب ہے۔ کوئی عبادت کرے نہ کرے اس کی ربوبیت میں فرق نہیں آتا۔ جو عبادت کرنے سے رب کی معرفت حاصل ہوتی ہے، قرب حاصل ہوتا ہے۔ اگر انسان گناہوں کے دلدل میں پھنس جائے گا اور دل کے اس آئینے کو اتنا گدلا کر لے گا کہ رب کی معرفت کا نور ہی نہیں حاصل ہوگا، تو رب فرماتا وَهُوَ الْعَزِيزُ، تو رب بے نیاز ہے، واللہ صبر ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی رب کی بارگاہ میں جھکے، استغفار کرے، تسبیح کرے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کی بادشاہی ہے زمین و آسمان، اس رب کے بادشاہ۔ یہ دنیا کا اقتدار کسی کام کا نہیں ہے۔ یہ تو آج کسی کے پاس، کل کسی کے پاس، آگے جا کر مال کا ذکر کرتے اللہ نے فرمایا یہ جو مال جس کے اوپر تم جم کر بیٹھے ہو یہ تمہارے بات ہم اور جانشین بنانے والے ہیں۔ تمہیں ہم نے مال بھی دیا، تم نے ہماری راہ میں خرچ کر کے ثواب بھی نہیں پایا، تو انسان کس چیز کا بھروسہ کرتا؟ ادھر آئی موت، سب کچھ ختم، اقتدار ختم، مال ختم، منصب ختم، سب ختم، پیچھے آنے والے لوگ اس کے وارث بن جائیں گے۔ اس لیے انسان کو کہا کہ انسان غافل نہ ہو۔ اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے تجھے کچھ جو بھی دیا ہے اس کے دین کی راہ میں خرچ کر، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے۔ فرمایا کہ یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، اللہ رب العزت جل وعلا کی قدرت کی 12 کے قریب نشانیوں کو ذکر کیا گیا۔ جو رب کے وجود کے منکر ہیں ان کو ذرا دیکھیں، اور جو رب کے وجود کے قائل ہیں، رب مانتے ہیں، اس کی شان قدرت کو پڑھیں تو کس قدر لطف آتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے یحیی و یمیت وہو علی کل شیء، زندگی موت اس کے ہاتھ، وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن۔ اس کی قدرت کے جلوے ظاہر میں دیکھیں گے تو نظر آئیں گے، اگر باطن میں دیکھیں گے تب بھی نظر آئیں گے، اور وہی اول آخر ہے۔ آج دنیا میں
اسی نے اس کائنات کو بنایا، وہی ایک دن جب قیامت کا دن ہوگا، ختم کرنے کا موقع آئے گا، یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، سب ختم ہو جائے، سور پھونکا جائے گا اور سب ختم ہو جائے گا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کا خوب جاننے والا انسان ہے۔ کہتا ہے ایسا چاہتا میں، انسان چاہتا ہے کہ جیسے میں چاہوں ویسے ہو جائے۔ انسان ایسا نہیں، انسان اپنے آپ کو اس مرتبے میں نہ لائے، جو رب چاہتا ہے وہی ہونا ہے اور وہی ہوگا۔ آگے چل کے رب تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ جو ہم نے لکھ دیا وہ ہوگا، اور ہمیں پتہ ہے کہ انسان نے یہ کرنا ہے، اس لیے ہم نے اس کے لیے مال بھی لکھ دیا، اس کا اتنے دن اس نے رہنا ہے، اتنا اس کا کھانا ہے، اتنا اس نے کمانا ہے، یہ سانسیں اس کی نافرمانی میں، یہ نافرمان ہے، یہ اچھے لوگوں میں ہوگا، سب کچھ لکھ دیا۔ فرمایا هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، وہی رب ہے جس نے پیدا کیا زمین و آسمان کو 6 دن میں، فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر متوجہ ہو، یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، اور وہ جانتا ہے جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو اس سے نکلتی ہے، وہ نباتات ہیں، وہ جمادات ہیں، وہ جو بھی چیزیں ہیں وہ داخل ہوتی ہیں جو نکلتی ہیں، وما ینزل من السماء، اور وہ بھی جانتا ہے کہ جو چیز آسمان سے اترتی ہے، وما یعرج فیہا، جو اوپر چڑھتے ہیں، جو ہمارے اعمال ہیں، جو ہماری نیکیاں ہیں، جو دعائیں ہیں، جو بھی آسمان کی طرف جاتی ہیں، رب تعالیٰ جل وعلا ان سب کو جاننے والا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، اللہ فرماتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم کہاں پھر رہے ہو، أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم کہاں پھر رہے ہو کہ تم مجھے میرے وجود کے قائل ہوتے ہوئے گناہ بھی کر رہے ہو، میری نافرمانیاں بھی کر رہے ہو، کہاں پھر رہے ہو، أَيْنَمَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو اور دیکھ رہا ہے، بصیر ہے۔ بصارت اور چیز ہوتی ہے، بصیرت اور چیز ہوتی ہے۔ اتنے ایسے لوگ ہیں جن کو آنکھیں ہیں، ظاہری آنکھیں ہیں، ان سے دیکھنا یہ بصارت ہے۔ بصیرت ہوتا ہے دل کی آنکھیں، انسان آنکھیں بند کر کے دیکھ رہا ہے، وہ کچھ دیکھ رہا ہے جو عام لوگوں کو نظر نہیں آ رہا، اس کو کہتے ہیں بصیرت۔ تو یہ بصیرت کسی کسی کو حاصل ہوتی ہے، ظاہری آنکھوں کا دیکھنا اور ہوتا ہے، بصارت اور بصیرت میں یہ فرق ہے۔ اس لیے اقبال رحمٰن نے کہا تھا کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، یہ دل کا نور، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے، مطلب یہ دل جو روشنی آنکھوں میں ہے نا، وہ دل وہ اور چیز ہے، اس کو زندہ کرنا ہوگا، رب کی معرفت سے حاصل ہوتی ہے یہ چیز۔ فرمایا واللہ بما تعملون بصیر، وہ رب تمام کاموں کو دیکھنے والا جو کرتے ہیں۔ لہ ملک السماوات والارض، اسی کی بادشاہی ہے، اسی کی طرف تمام احکام امور لوٹتے ہیں۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ مطلب ایسا تو نہیں نہ دیکھیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 12 گھنٹوں کا دن ہوتا ہو، 12 گھنٹوں کی رات، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دن جو ہے 14 گھنٹوں کا ہو جاتا ہے، رات 12 گھنٹوں کی ہو جاتی ہے، آگے پیچھے یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، یہ رب کی شان ہے۔ ایک پورے یہ دیکھیں، یہ تقریباً کیلنڈر بنا، یہ تقریباً 50 سال کا بنا ہوا ہے، تو ایگزیکٹ اسی ٹائم پہ اگر سورج طلوع ہو رہا ہے تو اگلے سال بھی ویسے ہی ہو، اگر دن کا ایک دن کا لمحہ چل رہا ہے تو دن اور رات داخل ہے، یہ فرمایا گیا۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ سینوں کی باتوں کو بھی جاننے والا۔ آمینوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم، یہ ہے اب فرماتا ہے ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، وانفقوا مما جعلکم، اس مال میں سے خرچ کر دو، مما جعلکم مستخلفین فیہ، فرمائے جس کے بعد تمہیں اور لوگوں کو ہم نے تو نائب بنایا ہوا ہے، فالذین آمنوا، پر تم میں سے جو ایمان لے آئے اور خرچ کیا ان کے لیے بڑا اجر ہے، لم اجرکم، جس کے بعد مال تھا رب کی راہ میں خرچ نہیں کیا، چھوڑ گیا پیچھے، اولادیں ایسی ہیں انہوں سارا تباہ و برباد کر دی، ساری زندگی بچاتا رہا اولاد کے لیے، رب کی بارگاہ میں کسی کو ٹکا بھی نہیں دیا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں ہماری اولاد کے لیے جو رب کا حصہ وہ تو خرچ کرو، تم کون سا اپنا رزق ساتھ لے کر آئے تھے؟ اس لیے جو ان کا حق ہے وہ دو، جو رب کی بارگاہ میں دینا وہ بھی دو۔ رب کی بارگاہ میں کسی نے
ایک تیلا بھی نہیں دیا کہ اللہ کے دین کی مدد ہو جائے، کسی کو قرآن پاک نہیں لے کر دیا، خود بھی صدقہ خیرات نہیں۔ صدقہ خیرات کرنا بھی تو ہے نا، اللہ نے مال دیا ہے، صاحب ثروت زکوٰۃ بھی نہیں دی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں مالوں کے ان کے باکس بھرے ہوئے ہیں، اکاؤنٹ بھرے ہوئے ہیں، لیکن وہ رب کی بارگاہ میں زکوٰۃ فرض ہے اس کو بھی ادا نہیں کرتے، پتہ ہی نہیں مال کتنا ہے، اور بس اولاد کے لیے بچاتے رہتے ہیں۔ جب رب کی بارگاہ میں زکوٰۃ نہیں دیتے، جو فرض تھا وہ بھی نہیں ادا کرتے، پھر ان کا مال ایسے ہی ضائع۔ اللہ فرماتا مستخلفین فی، تمہارے بعد تو اور لوگوں کو ہم اس کا بنانے والے ہیں، اس لیے فرمایا اللہ پر ایمان لے آؤ اور اس میں سے خرچ کرو، تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وما لکم لا تؤمنون باللہ، پھر یہ ان لوگوں کو چیلنج کیا گیا کہ جو ایمان نہیں لاتے، وما لکم لا تؤمنون باللہ، لوگوں تمہیں کیا ہو گیا اللہ پر ایمان نہیں لاتے، والرسول، اور اس رسول پر جو والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، اور رسول تمہیں برا اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں، لتؤمنوا بربکم، تاکہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ، وقد اخذ میثاقکم، اور اپنے وعدے کو پکا کرو اگر تم ایمان والے۔ جب وعدہ کیا تھا الست بربکم قالوا بلی شہدنا، عالم ارواح میں کہ رب نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا مالک کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے، لیکن اس دنیا میں آیا مال اور منصب اور عقل کا اس قدر پجاری بن گیا کہ رب کو ہی بھول گئی، کہنے لگا رب کون ہے، میں تو سارے کام عقل پہ کرتا ہوں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں دنیا میں، صرف مسلمان تو 2 ارب کے قریب ہیں، اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں کچھ کتنے ایسے ہیں جو لاکھوں بلکہ کروڑوں میں ملحد ہیں، یہ رب کے وجود کے انکاری ہیں، دہری ہیں، وہ کہتے ہیں رب نہیں ہے، تو بتوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی درختوں کی کر رہا ہے، کوئی بدھ ازم ہے، سکھ ازم ہے، پتہ نہیں کہ دنیا میں کیا کیا نظام ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وما لکم لا تؤمنون باللہ، تمہیں ہو کیا گیا، تم رب پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اس وعدے کو پکا کرو جو تم نے کیا تھا عالم ارواح میں، الست بربکم قالوا بلی شہدنا، مالک تو ہمارا رب ہے، کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے، ہم تو گواہی دیتے تو ہمارا رب ہے، لیکن دنیا میں آیا رب کو ہی بھول گیا۔ دنیا نے اس قدر اس کو، مال نے، اولاد نے، عقل نے، یہ عقل جو ہے یہ عقل کافی نہیں ہے، یہ ذریعہ ہے، کافی نہیں ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ شریع دین کو سمجھنے کے لیے عقل کو کافی نہ سمجھے، جو وحی ہے یہ قرآن مجید ہے، نبی کے فرمان ہے، یہ بھی ساتھ ضروری ہے، عقل بھی ایک ذریعہ ہے لیکن کافی نہیں ہے۔ فرمایا هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات، فرمایا وہ رب ہے جو اتارتا ہے اپنے بندے پر واضح نشانیاں تاکہ تمہیں نکالے من الظلمات الی النور، دنیا کے گناہوں کے اندھیروں سے نور کی طرف، جنت کے راستے کی طرف، الی النور وان اللہ بکم لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارا رب تو رؤوف الرحیم ہے۔ وہ کتنا رؤوف الرحیم ہے، وہ تو کہہ رہا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، محبوب میرے بندوں کو بتا دو میں تو غفور الرحیم ہوں۔ تو انسان کہاں جا رہا ہے؟ اپنے رب کی بارگاہ کو چھوڑ کر دنیا میں پھنس گیا۔ رب تو کہتا ہے کہ میری بارگاہ میں بھی آؤ، اور فرمایا کہ جب تم نماز ادا کر لو، سورۃ جمعہ میں اس کا باقاعدہ ذکر ہے، فرمایا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، نماز پڑھ چکو اللہ کی زمین میں پھیل دو، رزق تلاش کرو، کوئی منع تو نہیں، لیکن رب کی بارگاہ میں آنا ضروری ہے۔ اس لیے تو کہا گیا جمعے کی جب اذان ہو جاتی ہے یہ تمہاری بیع و فروخت یہ تمہارے لیے حرام ہو چکی ہے، تو اس لیے جب جمعے کی اذان ہو جائے تو نماز جمعہ کے لیے آنا، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف، نماز کی طرف دوڑ پڑو۔ اس سورۃ جمعہ میں اس چیز کا ذکر ہے، فرمایا کہ وہ نکالتا ہے اپنے بندوں کو اندھیروں سے نور کی طرف۔ وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم کیوں نہیں خرچ کرتے اللہ کی بارگاہ میں، اور وہ مال وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمایا انسان یہ ساری کچھ جو میراث ہے یہ اللہ کی ہے، یہ زمین و آسمان میں جو بھی کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے، تو نہیں ہے، تو عارضی ہے۔ کہ مالک کتنا کریم ہے کہ اپنی بارگاہ سے تجھے رزق دیا، کہا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، فرمایا اے انسان ہم نے تمہیں مال اولاد دیا ہے، اب تو اس کو ہماری راہ میں خرچ کرے گا، اس کے بدلے میں ہم تمہیں جنت دیں گے۔ کہ خود ہی مال دیا، اولاد دی، اور کہا کہ جو میری راہ میں خرچ کرے گا جنت بھی دے دیں گے۔ تو انسان کتنا غافل ہے کہ رب کی دی ہوئی چیز سے بھی جنت نہ خرید سکا، کہتا رہا یہ تو میرے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، میری عقل کی کمائی ہے۔ تو واضح قرآن مجید ان چیزوں کو ذکر کیا گیا۔ اس ایک آدمی کا جس نے کہا کہ اس کے بیٹوں نے کہا کہ
غریبوں کو نہیں دینا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرنا، سوائے سب کچھ ختم تھا، باغ ہی ختم تھا۔ کہنے لگے ہم تو انا لضالون، ہم گمراہ ہو گئے، یہ ہمارا باغ نہیں ہے، ہمارا باغ تو سرسبز تھا، کل ہم نے دیکھا ہے، آج تو ہم پھل اتارنے ہیں۔ رب نے فرمایا نہیں۔ جب انہوں نے پھر رب کی بارگاہ میں دعا کی، توبہ کی، وہی اگلے دن باغ پھر شاداب ہو گیا، سرسبز ہو گیا۔ اس لیے رب کی بارگاہ میں جو بندہ دور ہو جاتا ہے، اس کی بارگاہ میں خرچ نہیں کرتا، اس کے دیے میں خرچ نہیں کرتا، اللہ کی بارگاہ میں اس کے قوانین کی پابندی نہیں کرتا، وہ سب کچھ ختم ہو جاتا۔ اللہ ہم سب کو قرآن کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔